اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی جو کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد کسی کو عطا نہ ہوئی۔ ان کی حکومت ایک انگوٹھی کی بدولت تھی، اس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اسی انگوٹھی کی بدولت ہوا، چرند پرند، انسان اور ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ہوا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تعمیر کے دوران لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ آپ علیہ السلام نے تمام تکبیریں کی لیکن کارگر ثابت نہ ہوئے۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان جس کا نام سخر، آصف یا حقیق ہے، وہ ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے کسی طرح لاؤ۔ ایک دریا ایک سمندر میں گرتا تھا اور اس دریا کا پانی ہر 7ویں دن بھر جاتا تھا، اور اس دریا کے پانی کو وہ شیطان پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس دریا کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے اس کو شراب سے بھر دیا گیا، اور جب شیطان آیا تو یہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے۔ لیکن جب اسے پیاس کی شدت ہوئی تو اسے وہی پانی یعنی شراب کو پینا پڑا۔ اب اس کی عقل جاتی رہی۔ پھر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ جب شیطان آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام کرنے کا حکم دیا کہ بیت المقدس کی تعمیر میں لوہے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ لہٰذا وہ شیطان گیا اور ہدہد کے انڈوں کو جمع کر کے اس پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا، چاروں طرف گھوما اور اس نتیجے پر پہنچا، لہٰذا یہ انڈے اس کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ ہدہد اڑ کر واپس چلا گیا اور ایک ہیرا لے آیا اور اس ہیرے کو شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ شیشہ کٹ گیا۔ ہدہد اپنے انڈے لے گیا اور ساتھ ہی ساتھ شیشہ کاٹنے والے اس ہیرے کو بھی لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی نہانے کے لیے حمام یا بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر بیت الخلاء سے باہر رکھ دیتے۔ ایک دن حمام میں جانا تھا اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا۔ انگوٹھی اس شیطان کو سونپ کر اور خود حمام میں چلے گئے اور اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ اس شیطان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ کی حکومت کا تخت و تاج چھین لیا گیا۔ سب پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اب اس شیطان سے بہت سی غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگیں۔ یہ عجیب و غریب احکامات جاری کرتا تھا جس سے درباریوں کو شک ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس صاحب نے کہا کہ آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام لگتے ہی نہیں۔ ایک روز اس نے کہا، کیوں جناب، اگر کسی شخص پر رات کو غسل واجب ہو جائے، موسم ذرا ٹھنڈا ہو، سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جس پر وہ سمندر سے نکلے ہوئے شیطان نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رہا۔ جس دوران شیطان حکومت کر رہا تھا، اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی پریشان حال تھے۔ چنانچہ ایک دن سمندر کے کنارے حضرت سلیمان علیہ السلام نکل گئے۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور ان کو اپنا نام بتایا۔ اس پر وہاں موجود ماہی گیروں اور دوسرے لوگوں کو بڑا تحش آ گیا۔ ایک مانگنے والا فقیر ہے اور اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ لہٰذا ان ماہی گیروں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنے زخم دھونے لگے۔ بس ماہی گیروں کو اس بات پر رحم آ گیا اور انہوں نے سوچا کیوں نہ اس شخص کو مچھلیاں دے دیں۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔
بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے آپ مچھلی کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت سے جب وہ مچھلی کا پیٹ چاک کر رہے تھے تو اس میں سے ان کو وہی انگوٹھی مل گئی جو اس شیطان نے سمندر میں پھینکی تھی، اور اسی مچھلی نے اس انگوٹھی کو کھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے آپ پر سایہ کر لیا، لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معافیاں مانگنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا یہ سب اللہ کا امر تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس شیطان کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور اس صندوق پر تالا لگوا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور اس کو سمندر میں پھینک دیا، اور یہ شیطان قیامت تک وہی رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی اسرائیل کے شہر اسکلان سے ملی تھی۔ اس انگوٹھی کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام شکرانے کے طور پر پیدل ہی بیت المقدس تک گئے۔